سورۃ اللیل آیت نمبر 1۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے میں 9 چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے 9 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے جی۔ اگر وہ 9 چیزیں آپ نے یاد کر لی تو سمجھو پوری صورت آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ وہ 9 چیزیں کون سی ہیں جی؟ سب سے پہلی چیز جو ہم نے کل ذکر کی تھی کہ خواب کی تعبیر۔ ہر صورت کی ابتدا میں خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ جیسے کل آپ نے اس صورت کی خواب کی تعبیر سماعت فرمائی کہ جو بندہ خواب میں تلاوت کرے تو تعبیر کیا بتائی گئی ہے کہ اللہ پاک اس کی عزت محفوظ رکھے گا، عزت کی چادر کو محفوظ رکھے گا، کبھی عزت پہ آنچ نہیں آنا۔ اور یہ یاد رکھنا خواب میں وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جو دن میں بھی پڑھے گا، جاگتا ہوا بیداری میں پڑھے گا۔ جو بندہ دن میں کام کرتا ہے رات کو وہی کرتا ہے سوتے ہوئے یا کوئی نہیں۔ آسان سی مثال دیتا ہوں، دنیا کے جس شعبے میں جس فیلڈ میں آپ ہیں تو آپ جب رات خواب سوتے اور خواب میں وہی باتیں کر رہے ہوتے یا کوئی نہیں یقین آندا نا تو جڑے آ دیہڑی پیاز بیچ دیں نا تے آلو بیچ دیں، کدی نہ گھر آن کے پوچھا ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے گھر والے ان کے اے رات ستے پہ کیا بیچ رہا ہوں، پیاز بیچ رہا ہوتا ہے، چونکہ دن میں سارا دن اس نے یہی کام کیا ہے۔ تو جو آپ نے سارا دن کام کرنا ہے نا، رات میں سوتے ہوئے آپ نے وہی بیان کرنا ہے۔ قرآن پڑھو گے دن میں جتنا زیادہ تو رات خواب میں بھی کیا پڑھو گے۔ تو یہ ہر صورت کی تعبیر خواب کی میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس بندے کو خواب آئے گا جس نے اس صورت کو سب سے زیادہ دن میں پڑھا ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو مجھے اس صورت کو بلکہ ہر صورت کو قرآن مجید کی ہر آیت کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم تلاوت کرتے ہیں اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 9 چیزیں میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز خواب کی تعبیر، میں بتاتا ہوں آپ نے گنتے آنا ہے۔ خواب کی تعبیر، دوسری ہے قرآنی اور نزولی ترتیب، تیسرا ہے سورت کا تعارف، چوتھا ہے سورت کا اسمی ربط، معنوی ربط، اجمالی خلاصہ، سورت کا دعویٰ، سورت کی روح، سورت کی کتنی ہو گئے 8، اور 9ویں ہے امتیازات سورت۔ امتیازات ہر صورت کی ابتدا میں یہ 9 چیزیں بیان کرتا ہوں۔ ایک آپ نے کل سماعت فرما لی،
8 رہ گئیں. 8 کون سی؟ کہ اس صورت کی قرآنی اور نزولی ترتیب کیا ہے؟ تو قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا نمبر ہے 92. کتنا نمبر ہے؟ 92. اس سے پہلے جتنی آپ نے صورتیں پڑھ لی ہیں سورہ فاتحہ سے لے کر اب تک سورہ شمس تک وہ 91 صورتیں مکمل ہوگی. اس کو کہتے ہیں قرآنی ترتیب. سورہ فاتحہ، پھر سورۃ البقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، ایسے چلتے 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 آپ نے کتنی صورتیں پڑھ لی ہے جی؟ 91. شاش بول دیں 91. اب اس صورت کا نمبر کتنا ہے؟ 92. آپ کے قرآن کے اوپر لکھا بھی ہوگا، ہر صورت کی ابتدا میں یہ چیز لکھی ہوگی. لیکن دوسری چیز جو نزولی ترتیب ہے وہ خاص خاص قرآنوں پہ ملے گی، ہر قرآن پہ آپ کو نہیں ملے گی. وہ کون سی ترتیب ہے جی؟ نزولی ترتیب میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ذات پہ جب وہ صورت لائے نا تو اس صورت کا کتنا نمبر ہے؟ جیسے آپ پڑھتے ہو سب سے پہلی وہی جبرائیل امین غار حرا میں حضور کی ذات پہ جو لے کے آئے وہ صورت کون سی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں. اقرا بسم ربی کا، اقرا بسم ربی کالذی خلق. آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. یہ 5 آیات، لیکن ہے یہ کیڑے سپارے سے؟ سب سے پہلی وہی اور سب سے پہلی صورت، لیکن جگہ کدھر مل رہی ہے؟ تو معلوم ہوا قرآنی ترتیب اول ہے، نزولی ترتیب. سورہ فاتحہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت ہے، لیکن نزولی ترتیب کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے. بقرہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے دوسرا نمبر اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے 87واں نمبر. اب آ جاؤ سورۃ اللیل، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 92 نمبر اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے 9واں نمبر. کتنا نمبر ہے جی؟ یعنی اس سے پہلے 8 صورتیں. کتنی جی؟ اور یہ سورۃ اللیل کس صورت کے بعد نازل ہوئی ہے؟ سورۃ الاعلیٰ کے بعد. سورۃ یعنی اس سے پہلے سورۃ اعلیٰ نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد اگر کوئی سورت نازل ہوئی ہے تو سورۃ اللیل. اس کے کلمات کل 71 ہیں جی. حروف اس کے 210 ہے. کلمات کتنے ہیں جی؟ 71. اور حروف کتنے ہیں جی؟ 1 رکوع ہے، 1 رکوع ہے. اور آیات کتنی ہے جی اس کی؟ کل 17 آیات. کتنی ہے جی؟ 17 آیات. اب اس صورت کا تعارف کیا ہے کہ اس سورۃ اللیل کو لیل کیوں کہتے ہیں؟ لیل کا معنی کیا ہے جی؟ عربی میں لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات کو. کس کو کہتے ہیں جی؟ اللہ پاک نے سب سے پہلی آیت جو ذکر کی واللیل اذا یغشا، قسم ہے مجھے رات کی. اللہ پاک بطور شاہد کے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے رات کی قسم ہے. مجھے کس کی قسم ہے؟ یہ رات گواہ ہے. اذا یغشا، جب یہ رات کیا ہو جائے؟ چھا جائے، پھیل جائے کائنات کے اوپر، اندھیرا کر دے. کیا کر دے جی؟ مجھے اس رات کی قسم ہے، مجھے دن کی قسم ہے. جب وہ روشن ہو جائے، جب وہ کیا ہو جائے؟ روشن ہو جائے. تو تعارف کیا ہوا کہ اللہ پاک نے چونکہ آیت نمبر 1 میں لیل کا لفظ ذکر کیا، اللہ نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا جی؟ سورۃ اللیل. ہاں آیات اس کی 21 ہے جی. اچھا بس آیات کتنی ہے جی؟ 21 آیات ہے، 17 نہیں ہے. اب اسمی ربط اس سورت کو سورۃ الشمس کے ساتھ اسمی ربط کیا ہے جی؟ مناسبت کیا ہے کہ اس سورت کو شمس کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکین کے اقتدار والا سورج غروب ہو جائے گا. مشرکین کافروں کا
طاقت والا، اقتدار والا، سلطنت والا، زور والا سورج کیا ہو جائے گا؟ غروب ہو جائے گا، اور ان پر بدقسمتی کی رات، بدقسمتی کی لیل چھا جائے گی۔ بدقسمتی کی لیل کیا ہو جائے گی؟ لیل میں نا رات، جیسے رات اندھیرا آ جاتا ہے اسی طرح ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہروں پہ سیاہی آ جائے گی۔ جن کی اقتدار کا سورج ہم نے غروب کر دینا ہے، سمجھو ان کی راتیں سیاہ ہو گئیں، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، وہ نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اب مانوی ربط کیا ہے جی؟ مانوی ربط 3 طرح کے ہیں۔ مانوی ربط کتنے طرح کے ہیں جی؟ تھوڑا سا انشاءاللہ ذہن دیں گے تو بڑا یہ آسان ہے، قرآن بڑا آسان ہے، بشرطے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ اللہ پاک نے سابقہ صورت میں سورۃ الاعلیٰ کے مضمون نمبر 1 کہ رب کی وحدانیت کا ذکر ہوا ہے۔ کس کا جی؟ سورۃ الاعلیٰ کا مضمون کیا تھا؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کریں آپ کس ذات کی جو بلند و بالا ہے، یعنی رب کی وحدانیت بیان کریں، رب کی۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا تھا سابقہ صورت میں۔ اب اس صورت میں سورۃ الاعلیٰ کا دوسرا مضمون تزہید فی الدنیا، تزہید یہ کیا ہے؟ میں بار بار اس کی وضاحت کروں کہ اے انسانوں، بالخصوص اے مسلمانوں، دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کر بیٹھنا، اپنے دل میں دنیا نہ بسا بیٹھنا۔ اگر تیرے سینے میں دنیا بس گئی اور محبت آ گئی اور آخرت سے تو بے غافل ہو گیا، بے خبر ہو گیا، تو پھر تیری دنیا بھی تباہ، تیری آخرت بھی تباہ۔ تو دنیا سے بے رغبتی، اس کا ذکر اللہ پاک اب اس صورت میں سورۃ اللیل میں کریں گے۔ دوسرا ربط مانوی، سابقہ صورت میں تفرقہ فی الاعتقاد کا بیان تھا، عقیدوں کا مختلف ہونا، اس کا ذکر تھا۔ اب اس صورت میں تفرقہ فی الاعمال، تفرقہ فی الاعمال کا ذکر ہوگا کہ جب تمہارے عقیدے مختلف ہیں، عقیدے تو پھر اعمال بھی مختلف ہوں گے یا کوئی نہیں؟ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ درست، اس کے اعمال بھی نیک، شرک سے پاک، شرک سے، اور جو مشرک کافر ہے اس کے اعمال بھی بد، عقیدہ بھی گندا اور اعمال بھی شرکیہ اور کفریہ۔ تو دونوں کے عقیدے کیا ہو گئے؟ شابہ مختلف ہو گئے۔ جس طرح عقیدے مختلف، اعمال بھی مختلف، اور اگر اعمال مختلف تو رزلٹ بھی مختلف ہے۔ شاباش، نیک اعمال کرنے والوں کو جو رزلٹ مل رہا ہے وہ دائیں ہاتھ میں، اور جو برائی کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کو نام اعمال کس ہاتھ میں؟ جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنم میں۔ تو اس لیے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے جی؟ عقیدہ ہے۔ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، ہمارے اعمال قبول ہیں۔ اگر ہمارے عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگا تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا ربط سورۃ لیل کا سابقہ صورت میں غیر شرعی مصارف میں خرچ کرنے والوں کا ذکر۔ غیر شرعی مصارف میں مال کیا کرتے ہیں؟ وہ 2 مکار عورتوں کا میں نے ذکر کیا تھا سورہ شمس میں، 2 مکار عورتیں جنہوں نے ابھارا تھا کہ اس اونٹنی کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ تو وہاں کیا ذکر تھا؟ غیر شرعی مصارف، حالانکہ وہاں ان کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے تھا عورتوں کو، سمجھ آ گئی؟ اس لالچ میں نہیں، لیکن اس کا ذکر آیا ہے سورہ شمس میں، غیر شرعی مصارف میں خرچ کرنے والوں کا ذکر۔ اب اس صورت میں شرعی مصارف کیا ہے؟ شریعت کے مطابق جو مصارف ہیں اس میں مال خرچ کرنے والوں کا ذکر ہوگا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مال کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، ان کا مال کیا ہو جائے، اور وہ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ مال خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اور اللہ ان سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہاں غیر شرعی مصارف
میں مال خرچنے کا ذکر تھا، یہاں شرعی مصارف میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ اب آ جاؤ اس صورت کا اجمالی خلاصہ۔ اس صورت میں اللہ پاک نے جو مضمون ذکر کرنا نا وہ ہے تزہید فی دنیا سے دل نہ لگانا، بصورت تفرقہ فی الاعمال، کہ تمہارے اعمال بھی کیا ہیں؟ متفرق ہیں، جدا جدا ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز ذکر کی، دو شواہد، کتنے جی؟ مجھے رات کی قسم ہے، مجھے دن کی قسم ہے، دو شواہد اور تزہید۔ اللہ پاک بصورت تفرقہ فی الاعمال ذکر ہوگا، تو اللہ نے اس صورت کا جو دعویٰ ذکر کیا ہے نا، دعویٰ کہتے ہیں کیا بات منوانی ہے، اللہ نے چیلنج کیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دنیا سے دل نہ لگا بیٹھ، دنیا سے دل، مومن تیرا دل دنیا سے نہ لگے، تیرا دل لگے تو آخرت سے لگے۔ تیرے دل میں بسے تو میری ذات، تیرے دل میں بسے تو آمنہ کا لال، تیرے دل میں آئے تو اہل بیت اعظام، تیرے دل میں آئے تو صحابہ کی محبت، تیرے دل میں آئے تو اولیاء کی محبت، تیرے دل میں آئے تو علماء کی محبت، حفاظ کی محبت، طلباء کی محبت، ماں باپ کی محبت۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں تیرے دل میں یہ بسیں۔ اور سورت کی روح اور جان کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ پاک منوانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں عبادت کس کی کرنی ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک 114 صورتیں، کتنی؟ 114 صورتیں، 114 صورتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ یہ پورے قرآن، اس کو کہتے ہیں سورت کی روح، سورت کی جان۔ اب آ جائیں، 8 چیزیں میں بیان کر چکا ہوں، کتنی جی؟ 9ویں چیز کیا ہے جی؟ 9ویں چیز اس سورت کے امتیازات، اس سورت کے کیا ہے جی؟ امتیازات جو آپ کو اس سورت میں ملیں گے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں۔ سب سے پہلے اعمال مقبول اور غیر مقبول کا بیان، اعمال مقبول اور غیر مقبول کا بیان، وہ کہاں ذکر ہے جی؟ اعمال مقبول، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ آیت نمبر 5 دیکھ لیں، کون سی آیت دی؟ آیت نمبر 5 کیا ہے؟ کہ جو بندہ مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تقوی اختیار کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے بالحسنہ، اچھائی کی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو یہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اعمال ذکر آ گئے کہ مال خرچ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ کی ذات، بچتا ہے گناہوں سے۔ تو یہ ہے اعمال مقبول۔ اعمال اور غیر مقبول کون سے ہیں؟ اما من بخل واستغنى، جو بندہ بخل کرتا ہے، بے پرواہی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ سے ڈرتا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، حسنہ کو جھٹلا دیتا ہے، حسنہ کو کیا کر دیتا ہے؟ نیکی لے لیں، جنت لے لیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو چلائیں گے تنگی کی طرف۔ کس طرف چلائیں گے جی؟ ہاں، تنگی کی طرف۔ تو اعمال مقبول اور غیر مقبول دونوں آگے یا کوئی نہیں؟ دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں قبولیت اعمال کے لیے، قبولیت 3 شرطیں، تمہارے اعمال قبول کب ہوں گے؟ اس کے لیے کتنی شرطیں جی؟ 3 شرطیں۔ کتنی شرطیں جی؟ سب سے آخر میں آ جائیں، آیت نمبر 18۔ آیت نمبر کیا جی؟ 18۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو شرک اور کفر سے بچا لیا نا، شرک اور کفر سے، مومن ہے، مسلمان ہے، وہ بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں کیوں دیتا ہے؟ یتزکی، تاکہ مال اس کا کیا ہو جائے؟ مسلمانوں زکوٰۃ کیوں نکالتے ہو؟ آپ اور میں زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ ہمارا مال کیا ہو جائے؟ ابھی گندم کا سیزن ہے، گندم کا کیا ہے؟ سیزن ہے، عشر نکالتے ہو، کیا نکالتے ہو؟ نکال دیں یا کوئی نہیں نکال دیں؟ ہاں، وہ جٹن بڑا پتہ،
نکالتے ہیں عشر. کیوں نکالتے ہو بھائی؟ تاکہ باقی گندم پاک ہو جائے. باقی گندم میری کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. اور یقین مانے اگلے دن ویڈیو تو پتہ نہیں حقیقت ہے یا ان تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی پئی. یہ جی ویڈیو بن گئی یہ آئی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایک علاقہ انہیں وکھایا جی اتھے گندم ایک پاسے دی وکھائی و دوے پاسے دی. ایک پاسے دی گندم ہے چنگی گندم ہوئی ہے صحیح گندم بہترین. دوسری طرف کم ہوئی ہے گندم. اب جدھر جو صحیح ہوئی ہے انہیں آکھیا نہ سا انہوں کھاد دیتا ہے. اس نو کیا دیتا؟ لیکن ادھے وچ جدو بیج اسی ڈالیا نا کہ ڈالیا تے اسی کے نام لیا اللہ اکبر نعرے تکبیر اے جملے آدھے رہے ہیں. اسا نمازہ ادا کی تھیاں ہون فصل چاونی ہے تو سب تو پہلے اسا عشر کڈنا ہے. پیڑ سمجھ دیو اتھریشا لگ دی ہے اتھے دانے انہوں پیڑ آکھیندہ ہے. وہاں سے اٹھا کے گھر میں تب لاتے ہیں جب سب سے پہلے ہم کیا نکالتے ہیں؟ وہ غریب مسکین یتیم فقراء وہاں آ جاتے ہیں. ہم سب کو کیا دیتے ہیں؟ عشر دے کے باقی جو بچتا ہے ہم کیا لاتے ہیں. اور آپ یقین مانے انہوں نے کہا یہ گندم دیکھ لیں پیداوار پہلے 5 مانے ہون دیا ہون 10 مانے چو گئی ودی یا کوئی نہیں ودی. اور دوسری طرف انہوں نے دکھائی ہے کم گندم نکلی ہوئی ہے. کیوں وہاں جب انہوں نے بی ڈالا یہ لفظ نہیں کہے نعرے تکبیر اللہ اکبر کے اور عشر نہیں نکالتے. تو اب تمہارے سامنے ہے اعمال تمہارے جیسے کرو گے. وہ کہتے ہیں نا جو دانہ بیج میں ڈالنا زمین میں ڈالنا ہے وہی کیا نکلا ہے. جیسی نیت ویسی مراد. جیسی نیت ویسی مراد. تو یہاں سب سے پہلے آپ نے کیا ذکر کر دیا جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مال تم کیوں خرچ کرتے ہو؟ تاکہ کون کہ مال تمہارا کیا ہو جائے؟ شاباش مال کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. اور جب بھی آپ نے مال خرچ کرنا ہے نیت کیا ہو کہ اللہ پاک میرے مال کو کیا کر دینا؟ شاباش کیا کر دینا؟ پاک کر. پاکی کی بڑی صورتیں ہیں. پاکی کی کیا ہے؟ بڑی صورتیں ہیں کہ اس مال میں برکت آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ اب برکت کی بڑی وضاحت ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں ہے اے پیسہ تے اے دولت ود جائے اسی کہتے ہیں اے برکت ہے. اور برکت دے کئی اسباب ہیں. بعض اوقات پیسہ تھوڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے تیرے اوپر کوئی آفت اور مصیبت یا بیماری بھیجنی ہوتی ہے تو اس عشر اور زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تجھے اس بیماری سے کیا کر لیتا ہے؟ بچا لیتا ہے. اگر بیماری آتی تو تیری ساری آمدنی لگ جاتی. تیرا سارا پیسہ یہ اگلے دن فوت کی ہوئی آئے گی. ملک صاحب کو فوت ہوئے چنگے مربیاں دے مالکان بیمار تھے. کیا تھے جی؟ بیمار تھے. پیسہ بڑا لگایا پر اللہ نے شفا نہیں دی. تو دسیا اے پیسے شفا نہیں ہے. تیری ساری دولت تیرے سارے خزانے دنیا کے سارے ثواب ایک طرف کر دے او تیرے اسباب تیری چیزاں بیماری تینوں شفا دے سکدیاں نہیں جب تک شفا کون نہ دے. اللہ کی ذات. تو مال کیوں دیتا ہے؟ یوتی مالہ یتزکا. اس کا مال کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. تو مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ مال دو تاکہ مال تمہارا کیا ہو جائے؟ پاک. دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اس لیے دیتا ہے کہ میری ذات راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کس کے لیے کر رہا ہے جی؟ شاباش. یہ دوسری شرط ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے صدقے قبول ہوں گے کہ جب بھی تم نے کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ دولت کے لیے نہ ہو, شہرت کے لیے نہ ہو, چرچے کے لیے نہ ہو, کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا ہے نیت کیا ہو؟ انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. نیت کیا ہو کہ اللہ یہ سب کچھ لگا رہا ہوں کس کی رضا کے لیے,
اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے کیا ہو جا، راضی ہو جا۔ تو آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کس کے لیے؟ شاباش۔ صدقہ خیرات کرنا ہے تو کس کے لیے؟ نیکی کا کوئی عمل کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آخر پہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ بندہ مجھے راضی کر لے گا۔ وہ بندہ کیا کر لے گا؟ جب اللہ راضی ہو گیا بدلے میں جنت ملے گی یا کوئی نہیں؟ شاباش۔ بدلے میں کیا ملے گی جی؟ جنت ملے گی۔ تو یہاں اللہ ذوالجلال نے کیا ہے؟ قبولیت اعمال کے لیے، قبولیت کتنی شرط ہے جی؟ شاباش بول دے۔ مال کیوں دینا ہے؟ کہ ہمارا مال کیا ہو جائے؟ اللہ کی راہ میں مال کیوں دینا ہے؟ مال کیا ہو جائے؟ تو دیونا کی دی راہ سے کہ بہڑے کم میں آتے، گناہ دے کم آتے۔ اب دیکھ لو مسلمانوں ہمارا پیسہ کدھر لگ رہا ہے، ذرا غور کر لینا۔ دوسری شرط کہ کس کی رضا کے لیے دینا ہے؟ شاباش، کس کی رضا کے لیے؟ اور آخر پہ فرماتے ہیں اگر جو بندہ ایسی نیت رکھتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اس سے کیا ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی تو جنت اسے ملے گی یا کوئی نہیں؟ جنت کا وہ شہزادہ بن جائے گا۔ اور تیسرا امتیازات صورت، متضاد مفہوم کے جملے، متضاد مفہوم کے کیا آئیں گے؟ جملے، دو متضاد۔ اللہ فرماتے ہیں رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب وہ روشن۔ اب رات اور دن الگ الگ ہیں یا نہیں؟ متضاد ہیں یہ۔ سخی اور بخیل برابر ہے؟ سخی اور بخیل اللہ پاک نے دونوں کا ذکر کر دیا، متضاد چیزیں۔ جو سخی ہوتا ہے وہ بخیل، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھنا مسلمان بخیل ہے یا سخی ہے؟ سخاوت میں آگے۔ اور سخاوت کیا مطلب ہے؟ کہ تیرا پیسہ خرچ ہو تو کس کے لیے ہو؟ اللہ کی راہ میں ہو۔ اور اللہ پاک نے یہاں متضاد چیزوں کا ذکر کیا۔ جب متضاد چیزیں آئیں تیرے عقیدے بھی مختلف، تیرے اعمال بھی مختلف، اور ان اعمال پہ رزلٹ بھی مختلف۔ اگر اچھا عقیدہ، نیک عمل تو تیرا ٹھکانہ ہے جنت، اور اگر برا عقیدہ، شرکی عقیدہ اور تیرے اعمال شرکیہ تو رزلٹ بھی کیا ہے؟ تیرا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال آپ کو مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر کر رہے ہیں تو اللہ ذوالجلال قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اگر یہ میری باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں، لگ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ شاباش، عمل بھی کرنا ہے اور آگے پھیلانا بھی ہے۔ پھیلائیں گے یا کوئی نہیں؟ ان باتوں کو پھیلائیں۔ کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم سورت کا آغاز کریں گے۔ ابتدائی آیات اللہ پاک نے جو ذکر فرمائی، 2 شواہد کیوں ذکر کیے، اس کا مقصد کیا تھا، انشاءاللہ وہ کل آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا